السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے احمد راؤ کا ناول ذل، ایپیسوڈ 3. اس نے گھر آ کر یو ایس بی اپنے لیپ ٹاپ میں لگائی. یو ایس بی میں موجود فائلز کو کھولنے کے لیے پاس ورڈ درکار تھا. اس نے اپنے ذہن پر زور دیا. اس کے بابا آخر کیا پاس ورڈ رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اسے زیادہ دیر تک سوچنا نہیں پڑا. اس کی تاریخ پیدائش کے علاوہ کیا پاس ورڈ ہو سکتا تھا؟ اس نے اپنی تاریخ پیدائش پاس ورڈ کی جگہ ڈالی تو پاس ورڈ کھل گیا. سامنے چند فائلز موجود تھیں جنہیں وہ ایک ایک کر کے بڑے غور سے پڑھ رہی تھی. آخری فائل میں موجود رپورٹ کے مطابق آج سے 12 سال پہلے نوجوان بچوں کے غائب ہونے کا سلسلہ شروع ہوا تو تھما ہی نہیں. کوئی نہیں جانتا تھا کہ یک دم وہ بچے کہاں چلے جاتے تھے، مگر ان کے غائب ہونے کے ٹھیک ہفتے بعد ان کی آدھی ادھڑی ہوئی لاش کبھی شہر کے کسی کونے سے ملتی، کبھی کسی دوسرے کونے سے. لاش میں صرف ہڈیاں جو کہ ٹوٹی ہوتی، کٹا ہوا ماंس، گوشت اور بچے کا چہرہ موجود ہوتا. اس کے تمام اعضاء نکال لیے جاتے تھے. آہستہ آہستہ ایسے واقعات بڑھتے گئے. ایلس کو یہ کیس تھمایا گیا تھا. وہ اس کیس کو لیڈ کر رہا تھا. ایلس کا بہت پرانا دوست تھا. نیز یہ کہ ایلسڈر ہمیشہ ہی ایلس کے ساتھ ہر کیس پر کام کرتا تھا. اب وہ دونوں مل کر اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے غائب ہونے والے تمام بچوں کے ریکارڈ چیک کیے. اس وقت سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا. بہت سارے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ موجود بھی نہیں تھے، مگر ای میل ہر بچے کے پاس تھی. ان سب بچوں کی ای میلز میں ایک ای میل یکساں تھی جس کا ڈومین نیم مختلف تھا. ڈومین نیم ریڈ ویلویٹ کے نام پر تھا. ای میلز کی بدولت یہ لوگ بچوں کو اکساتے تھے. سب سے پہلے کوئی چھوٹا سا ٹاسک دیا جاتا جو ہر بچہ بآسانی مکمل کر لیتا تھا، جیسے کہ بلیڈ سے اپنے ہاتھ پر کٹ لگانا، کسی جانور کو نقصان پہنچانا وغیرہ. ہر ٹاسک مکمل کرنے پر انہیں پیسے دیے جاتے تھے، مگر کوئی بھی بچہ اس وقت تک سارے پیسے نہیں لے سکتا تھا جب تک وہ سارے ٹاسک ختم نہ کر لے. بچے مزید ٹاسک مکمل کرتے جاتے اور ان کے پیسے بڑھتے جاتے. سب ٹاسک مکمل کرنے کے بعد انہیں ایک جگہ کا پتہ ای میل کیا جاتا جہاں پر ٹیم کا نمائندہ آ کر ان کو ان کے پیسے پکڑا جائے گا. لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا. یہ سب صرف ایک جال تھا بچوں کو اپنی طرف بلانے کا. جو کوئی بچہ بھی پیسے لینے جاتا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آتا، اور ایک ہفتے بعد اس کی لاش بری حالت میں ملتی. دیکھنے سے یہی لگتا تھا کہ بچوں کے آرگنز نکال کر ان کو بیچ دیا ہوگا اور پھر ان کی لاش کو کہیں پھینک دیا جاتا ہوگا. مگر صرف ایسا نہیں تھا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کہتی تھیں کہ ان بچوں کو بری طرح پہلے ٹارچر کیا جاتا تھا. ان کا جسم اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جاتا تھا. انہیں بری طرح جنسی اور جسمانی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں بری طرح قتل کر کے ان کے اعضاء نکالے جاتے. لاشیں ایسی حالت میں برآمد ہوتی تھیں کہ دیکھنے والا چیخ مارے بغیر نہ رہ پاتا. ایسا کوئی شیطان ہی کر سکتا تھا. مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنی انسانیت اور ہمدردی کھو دے تو وہ شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے. ایلسڈر نے ڈومین نیم کو ہوئز میں سرچ کر کے بھی دیکھا تھا، مگر وہاں پرائیویسی پروٹیکشن لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس ڈومین نیم کے اصل مالک کا پتہ نہ چل سکا. ایلس اور ایلسڈر دونوں کافی عرصہ اس کیس کے پیچھے پڑے رہے. انہیں بس اتنا معلوم ہوا کہ اس سب کے پیچھے کوئی ڈیمن نامی شخص ہے، مگر اس کا اصلی نام وہ دونوں جان نہ پائے. ایلسڈر نے بے تحاشا آرٹیکلز، ٹاک شوز اس سب کے خلاف کیے. لوگوں تک یہ بات پھیلائی کہ کس طرح ان کے بچوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگا لیکن وہ سمجھ گئے. ماں باپ اپنے بچوں پر نظر رکھنے لگے. کسی بھی ایسی ای میل کا جواب دیے بغیر انہیں ڈیلیٹ کر دیتے. وہ ایلسڈر ہی تھا جس نے لوگوں میں اس سے متعلق شعور پیدا کیا تھا. آہستہ آہستہ بچے غائب ہونا بند ہو گئے. سب اس بات سے خوش تھے، مگر کوئی تھا جو اس سے خوش نہیں تھا. اسے ایلسڈر چبھنے لگا. وہ اس کے راستے میں آ کھڑا ہوا تھا. ایلسڈر نے اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ ڈالا تھا. جینا سب فائلز پڑھ چکی تھی.
لیکن ان میں ایسا کچھ موجود نہیں تھا جہاں پر اسے اپنے باپ کے قاتل کا نام پتہ چلتا، مگر فائلز کے علاوہ وہاں ایک وائس ریکارڈنگ موجود تھی۔ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگایا اور وائس ریکارڈنگ سننے لگی۔ ایلس، وہ شخص، وہ وہ ڈیرن ناکس ہے جو ڈیمن بن کر سارا کھیل کھیل رہا ہے، وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، تمہیں کس نے کہا ہے ایسا؟ ایلس کو یقین نہیں آیا تھا۔ وائس ریکارڈنگ سنتی جینا کو بھی دھچکا لگا۔ مجھے اس کے کسی قریبی انسان نے یہ بات بتائی ہے، بہت جلد وہ اس کے خلاف تمام ثبوت بھی ہمیں لا کر دے گا۔ وہ جلدی جلدی میں سب بول رہا تھا۔ گاڑی تیز رفتار کے ساتھ جنگل کے بیچ کسی سنسان سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ تم کدھر ہو اور اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ ہیلیسڈر، مجھے پوری بات بتاؤ، کون ہے وہ انسان جس نے تم سے یہ کہا؟ اسے جیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہماری ٹیم کے ایک ایک انسان کے پیچھے بندے لگائے ہوئے ہیں، وہ ہم پر کب سے نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس نے آج مجھے اس انسان سے ملتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ لوگ تب سے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ ایک گاڑی اس کے پیچھے تھی۔ ہیلس نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ایک آدمی باہر کھڑا مسلسل اس کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا، یعنی ایلسٹر سچ کہہ رہا تھا، کوئی تھا جو ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تم فوراً ہمارے آفس پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا ایلس، تم کہیں چھپ جاؤ۔ وہ پہلی بار اتنا زیادہ خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہیلسڈر، تم مجھے اس شخص کا نام تو بتاؤ جس نے تمہیں یہ سب بتایا، ہمیں اسے بھی محفوظ رکھنا ہوگا۔ اگر اس سب کے پیچھے ڈیرن ہے تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ انسان… ایک دم اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا۔ یقیناً پیچھے سے گاڑی کے ٹائر پر گولی چلائی گئی تھی۔ گاڑی اپنا توازن کھوتے ہوئے درخت سے ٹکرائی۔ ایلسڈر کا سر سامنے اسٹیئرنگ پر جا لگا۔ گاڑی کا سامنے والا شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ ہیلو ایلسڈر، ہیلو۔ ایلسڈر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے باہر کھڑے آدمی پر نظر گھمائی۔ اسے کسی کی کال آ رہی تھی۔ وہ کال سنتے ہی اس کے گھر کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ ایلس کو سب سمجھنے میں ایک پل لگا تھا۔ اس نے یہ پوری کال ریکارڈنگ ایلسڈر کو دی گئی USB میں محفوظ کر لی تھی۔ اس دن سے لے کر آج تک جینا سکون سے نہ سو پائی۔ اسے اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چل چکا تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں کے آگے اسی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ ڈیرن ناکس اس کے ذہن پر چھا چکا تھا۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرتی رہتی۔ اس نے انٹرنیٹ پر موجود اس کی ایک ایک تصویر اپنے کمرے میں لگے نوٹس بورڈ پر چپکا رکھی تھی۔ اس کا ٹارگٹ اس کے سامنے تھا۔ وہ قانونی طور پر کوئی کیس درج نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ نہ تو اس کے پاس اتنے وسائل تھے، نہ ہی کوئی ثبوت۔ ایک کال ریکارڈنگ کی بنا پر کوئی بھی ڈیرن کو مجرم نہ مانتا۔ اس نے قانون پڑھ رکھا تھا، اس لیے وہ قانون کو جانتی تھی۔ پھر وہ بآسانی تمام قانون توڑتی گئی۔ ڈیمن کدھر رہتا ہے، وہ کب کہاں جاتا ہے، کب کس سے ملتا ہے، کتنے گھنٹے وہ گھر گزارتا ہے اور کتنے باہر، اس سب پر اس کی نظر تھی۔ وہ اتنے دنوں سے ڈیمن کے پیچھے کسی سائے کی طرح رہ رہی تھی۔ وہ سرخ کھلے چوغے میں ملبوس تھی، سر پر چوغے کا ہڈ گرا رکھا تھا۔ وہ اسی حلیے میں ڈیمن کا پیچھا کرتی، پوری رات اس کے گھر کے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس نے محسوس کیا کہ ڈیمن اکثر راتوں کو اولڈ ٹاؤن کی طرف ایک جنگل میں جاتا ہے۔ وہ ڈیمن کی رگ رگ سے واقف ہونا چاہتی تھی، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ اس نے یہ بات بآسانی محسوس کر لی تھی کہ ڈیمن صرف انسانی خون کا پیاسا نہیں، بلکہ ہوس کا مارا ایک مرد ہے جو ہر دوسری رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ بات اسے کلب سے معلوم ہوئی تھی جہاں ڈیمن اکثر جاتا تھا۔ پھر اسے ڈیمن کے دوست کی ایک پرائیویٹ پارٹی کی تصویریں ایک فیس بک اکاؤنٹ سے ملیں جہاں ڈیمن اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے وہ تصویر دیکھ کر ایک جھٹکا لگا۔ اس کی بیوی ایک خوش شکل اور بے حد خوبصورت عورت معلوم پڑتی تھی۔ جینا کو اس کی بیوی کے لیے تھوڑا سا افسوس ہوا تھا۔ وہ ایک شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے پاس اپنے دشمن کے خلاف کوئی خاص تدبیر تو نہیں تھی۔
مگر اس کے پاس راستے بہت تھے، کیونکہ جینا ایلیسٹر کو راستے بنانے آتے تھے۔ اس نے اپنے سرخ چقے کا ہڈ اتارا، پھر اپنے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے کمرے میں لٹکے بورڈ پر مستقل نگاہیں جمائے کھڑی رہی، اور ایک لمحے میں ہی اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تمام راستے صاف دکھائی دے رہے تھے، اب وقت تھا اپنی چال چلنے کا۔ موسم آج کسی طوفان کا اندیشہ دے رہا تھا، آسمان کالی گھٹاؤں کی زد میں تھا، تیز سرد ہوائیں اپنے ساتھ سب کچھ اڑا لے جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنی لائبریری کا دروازہ کھولنے میں مصروف تھا۔ بھورے رنگ کے لانگ کوٹ کے نیچے ہلکے کیرمل رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا، منہ پر سنجیدگی سجائے، آنکھیں بے چین معلوم ہوتی تھیں۔ آج صبح جینا اس سے ملنے نہیں آئی تھی، مطلب اس کی صبح کا آغاز صحیح سے نہیں ہوا تھا، اور صبح کا آغاز صحیح نہ ہو تو دن اچھا نہیں گزرتا۔ لونا اس کے کوٹ کی جیب میں لیٹی سو رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، بمشکل 4 ماہ اس کی عمر تھی۔ ابھی وہ اس سب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اچانک بوکھلا کر پلٹا، سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ سامنے کھڑے لڑکے کو ہنستے ہوئے دیکھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوٹی، اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ مجھے ہاتھ مت لگایا کرو، مجھے تمہاری یہ عادت بالکل نہیں پسند۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ ارے یار، ایک تو تم اتنی جلدی ناراض ہو جاتے ہو، تم کون سا لڑکی ہو جسے میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، حد ہے۔ نیلی آنکھیں خفا معلوم ہوتی تھیں۔ یزین بنا کوئی جواب دیے لائبریری کے اندر داخل ہوا۔ وہ اسے اندر جاتا دیکھنے لگا۔ یزین کو اس لڑکے سے اکثر چڑ ہوتی تھی۔ وہ جتنا لوگوں سے کتراتا تھا، ان سے دور بھاگتا تھا، کسی سے ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، یہ لڑکا اتنا ہی چپکنے کی کوشش کرتا تھا، پاگلوں کی طرح بولتا تھا تو رکتا ہی نہیں تھا۔ میں دونوں کے لیے کافی لاتا ہوں، پھر باتیں کریں گے، وہ چلاتے ہوئے بولا تو یزین نے حیرت کے مارے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب باتیں؟ مجھے نہیں پسند بولنا، اتنی سی بات یہ لڑکا کیوں نہیں سمجھتا؟ عجب پاگل ہے۔ وہ لوگوں سے زیادہ تو خود سے ہی باتیں کرتا رہتا تھا۔ اب بتاؤ، پاگل اور عجیب کون ہوا؟ وہ نیلی آنکھ میں تل والا لڑکا یزین کی لائبریری کے ساتھ موجود کیفے کے اندر داخل ہوا، جیسے وہ اس کا اپنا ہی کیفے تھا۔ کیفے کے باہر L&S کیفے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ خاموش اور سیاہ رات ایڈنبرا پر اتری۔ وہ تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سیاہ پینسل ہیلز کے اوپر بغیر آستینوں کا گہرے سرخ رنگ کا ویلویٹ کون لباس پہن رکھا تھا۔ وی نیک، کراس ریپ ڈیزائن، پتلے اسپیگیٹی سٹریپس کندھے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ گلے میں پہنا نیکلس دور سے چمک رہا تھا۔ بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا جو تیز ہوا کے باعث بار بار اس کے منہ کے آگے آ رہے تھے۔ ہونٹوں پر سرخ لپسٹک لگائے چہرے پر گہری مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اس نے فر والا سیاہ لانگ کوٹ کندھوں پر گرا رکھا تھا۔ آج وہ اپنے انداز سے بے حد مختلف لگ رہی تھی، بے حد حسین اور دلکش، یوں کہ کوئی اسے ایک نظر دیکھ کر واپس نہ دیکھے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ چال ایسی باوقار اور پر اعتماد کے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں مگر نگاہیں نہ ہٹا پائیں۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو ایڈنبرا کی گلیوں کو دور دور تک مہکا گئی تھی۔ وہ اب ذرا تیز قدم بڑھا رہی تھی، پھر شہر سے دور وہ ایک تنگ گلی میں غائب ہوئی۔ سامنے ایک لوہے کا مضبوط دروازہ تھا جس کے باہر ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ارد گرد چلتے لوگ دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان کے لباس اتنے چھوٹے تھے کہ آدھا تن بھی نہیں ڈھکا ہوا تھا۔ ہاتھ میں نشہ آور سامان، شراب کی بوتلیں تھامے ہر ایک شخص لمبی پارٹی کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ بھی ان کے بیچ گم ہوتی اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر لوگوں کا رش جمع تھا، سب ایک دوسرے کے بے حد قریب، فاصلہ برائے نام بھی نہ تھا۔ ہر کوئی جوش و خروش کے ساتھ ناچ رہا تھا۔
ایک کونے میں ڈی جے والا بیٹھا تھا جو ایک سے ایک گانے نکال کر لگا رہا تھا. اندر سرخ لائٹس آن تھیں. درمیان میں ایک بہت بڑا ڈسکو گلوب فرش پر روشنی بکھیر رہا تھا. وہ ان سب کے بیچ غیر آرام دہ سا محسوس کرنے لگی. اس نے پہلی بار کسی کلب کا رخ کیا تھا، اسی لیے وہ ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. جینا ارد گرد موجود ہر انسان پر نظر رکھے ہوئے تھی. ایک طرف چند صوفے لگے تھے جس کے ساتھ ہی ڈرنک بار تھا. اس کا شکار کہاں تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنے سارے لوگوں میں سے اسے کیسے ڈھونڈے گی. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا. اس نے جھٹ سے مڑ کر دیکھا. دراز قد خوشنما شخص نشے میں چور اس کی جانب دیکھ رہا تھا. یہ کوٹ اتار دو بیبی گرل، یہاں ایسے کوٹ پہننا منع ہے. وہ بے تکلف انداز میں بات کر رہا تھا، یوں جیسے وہ دونوں بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں. بیبی گرل، مائی فٹ. وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے ہٹی. بار کے پاس پہنچ کر اس نے ایک نظر اوپر گھما کر دیکھا. اوپر کئی کمرے تھے. اس کو وہ بے ڈھنگ سا چلتا ہوا ایک کمرے میں داخل ہوتا دکھائی دیا. جینا وہیں ساکت ہو گئی. وہ اوپر موجود تھا اور وہ اسے نیچے ڈھونڈ رہی تھی. وہ جلدی سے سیڑھیوں کی جانب لپکی. میم، اوپر جانا منع ہے. وہاں کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا. کیوں؟ اوپر کے کمرے وی آئی پیز کے لیے ہیں اور وہ سب کمرے پہلے سے ہی بک ہیں. مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے پاس جانا ہے. اس کے دماغ میں یہی ایک بہانہ آیا تھا. ان کا نام میں وہ نہیں بتا سکتی. کیا آپ کے پاس وی آئی پی کارڈ ہے؟ نہیں، مگر سوری میم، لیکن میں ایسے آپ کو اوپر جانے نہیں دے سکتا. دیکھیں، مجھے اوپر جانے دیں. میرے بوائے فرینڈ کو پتا چلا کہ آپ نے مجھے اوپر جانے سے روکا ہے تو وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. وہ دھمکی دے رہی تھی. میم، آپ اپنے بوائے فرینڈ کو ادھر ہی بلا لیں. ان کے کارڈ پر آپ کی انٹری ہو جائے گی. کیا ہو رہا ہے یہاں بیبی گرل؟ وہ آدمی ایک بار پھر اس کے پیچھے کھڑا تھا. اس آدمی کو دیکھتے ہی باڈی گارڈ جھک کر ہیلو کرنے لگا. یعنی یہ آدمی اس کے کام آ سکتا تھا. وہ پل بھر میں سمجھ گئی. اوہ شکر، ڈارلنگ تم آ گئے. دیکھو، یہ مجھے اوپر جانے نہیں دے رہا. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بےچارگی سے بولی. فلیکس ایک لمحے میں موم کی طرح پگھل گیا. بیبی گرل، میرے ساتھ چلو. اس نے آفر پیش کی. کیا تم مجھے اوپر لے کر جا سکتے ہو؟ وہ بڑے پیار سے کہہ رہی تھی. آنکھوں میں شرارت سجی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ اسے چیلنج کر رہی ہو. فلیکس نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اوپر لے کر جانے لگا. باڈی گارڈ فلیکس کو دیکھتے ہی پیچھے ہٹ گیا. وہ تیز تیز قدم بڑھاتے سنسان روڈ پر بھاگ رہا تھا. سڑک یوں ویران پڑی تھی جیسے پورا شہر کہیں غائب ہو گیا ہو اور یہاں ایک انسان بھی نہ بستا ہو. سڑک پر پھیلی دھند آگے کا راستہ دیکھنے میں مشکل حائل کر رہی تھی. وہ پھر بھی ایک پل کے لیے نہ رکا. اس کے پیچھے موت کا فرشتہ لگا ہوا تھا. وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اپنے شکار کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا. وہی سیاہ لبادہ جو اس کی شخصیت کو مزید خوفناک بنا رہا تھا. ہاتھ میں ایک کلہاڑی موجود تھی جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوا تھا. اس آدمی نے مڑ کر دیکھا. اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، یوں جیسے اس کا پیچھا کرنے والا شخص دھند میں غائب ہو گیا تھا. اس نے حیرت سے ارد گرد دیکھا. وہاں واقعی کوئی بھی نہیں تھا. ماتھے پر آتے ٹھنڈے پسینے کو وہ ہاتھ کی مدد سے صاف کرنے لگا. پھر وہ واپس پلٹا. کاش وہ نہ پلٹتا. اس کے سامنے وہ سیاہ چوغے والا شخص کھڑا تھا جو کہ کسی آدم خور کی طرح خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. ابھی وہ آدمی ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹنے ہی والا تھا کہ زیان نے کلہاڑی اس کے سر میں دے ماری. فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور اگلے ہی پل اس کے سر کے 2 حصے ہو چکے تھے. وہ اپنا دم توڑتے ہوئے نیچے جا گرا. زیان نے خون سے بھری کلہاڑی اپنی زبان کے ساتھ لگائی. دوسرے ہی لمحے اس نے آدمی کی لاش پر تھوکا. خلیص خون. وہ خون شاید اس کے معیار کا نہیں تھا. اس نے اپنے چوغے کے اندر سے ایک سفید تھیلا نکالا، پھر اس آدمی کی لاش کو اس کے اندر بند کرنے لگا. یزین کاؤنٹر پر بیٹھا اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا.
لائبریری میں موجود باقی تمام لوگ بھی کتابیں پڑھنے میں مگن تھے۔ ایک دم زور سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ خاموشی کا راج ٹوٹا۔ ہوا میں اس کے آنے کا شور گونجا۔ کاؤنٹر پر آرام فرماتی لونا بھی ڈر کر اٹھ گئی۔ لوگ اس کے ایک ایک قدم کو گھور کر دیکھنے لگے۔ وہ اپنے ساتھ پورا طوفان لاتا تھا۔ اس کے آنے کے بعد لائبریری میں خاموشی تو نہیں رہ سکتی تھی، اتنا سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ یزین نے شرمندگی کے ساتھ سب کی جانب دیکھا اور جسے اصل میں شرمندہ ہونا چاہیے تھا وہ بڑے مزے سے ہنستے ہوئے کاؤنٹر کے اندر گھسا۔ یہ لڑکا بنا کوئی اجازت لیے اندر کیسے چلا آ رہا ہے؟ کیسے روکوں اسے میں؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے یزین کے سامنے ایک کافی کا مگ رکھا، پھر ساتھ بڑی کرسی پر براجمان ہوا۔ آج میں نے خود اپنے ہاتھ سے کافی بنائی ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے کیوٹی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ یزین کوئی جواب دیے بنا اسے گھورنے لگا۔ ہاں ویسے تو نہ گھورو مجھے۔ کیوں؟ مجھے شرم آ جاتی ہے، وہ شرماتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا، پھر خود ہی اپنے جواب پر ہنس دیا۔ یزین اسے نظر انداز کرتا ہوا کافی کا گھونٹ بھرنے لگا۔ چلو کم سے کم کافی تو اچھی بناتا ہے۔ پتا ہے تمہیں تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، تم کوئی جواب جو نہیں دیتے۔ یزین نے اپنی نظر کتاب پر جما لی۔ آخر کب چپ ہوگا یہ؟ میری ایک دوست ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ مطلب بہت اسپیشل والی، سمجھے؟ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت راز و نیاز کی بات ہو۔ اسے میں ذرا سا تنگ کروں تو وہ مجھے اتنا مارتی ہے، اتنا زیادہ کہ بس۔ تم بہت اچھے ہو، مجھے برداشت کر لیتے ہو۔ وہ ہر بات مسکرا مسکرا کر کرتا تھا۔ یزین اس کی باتیں خاموشی کے ساتھ سنتا رہا۔ وہ بس اسے برداشت کر رہا تھا۔ یار کچھ بول ہی لو۔ وہ شاید اکیلے اکیلے بول کر تنگ آ گیا تھا۔ کیا بولوں؟ جینا کیسی ہے؟ کوئی بات آگے چلی ہے صرف دوستی؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے یزین اس کا بچپن کا دوست ہے اور بچپن سے ہی وہ ساری باتیں اسے بتاتا آیا ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بس اچھے دوست ہیں۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ تو مجھ جیسے ذہین انسان سے جھوٹ نہیں بول سکتے، صاف پتا چلتا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ اور اس کے چہرے سے کیا لگتا ہے؟ نہ جانے کیوں مگر وہ یہ سوال کر بیٹھا۔ اس کے چہرے کو پڑھنا بہت مشکل ہے، اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہوتا ہے۔ وہ کافی سوچنے کے بعد بولا، خیر اس دن پتا ہے کیا ہوا؟ اس کے پاس دنیا بھر کے قصے موجود ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی فضول فضول باتیں کرتا رہا اور پھر یزین بس چپ چاپ سنتا گیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بہت تنگ کر لیا تمہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یزین نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی وہ لائبریری کے دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ یزین نے دیکھا کہ اس کا فون تو کاؤنٹر پر ہی رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اسے وہ ساتھ والے کیفے کے باہر کھڑا نظر آیا۔ ازلان تمہارا فون۔ وہ پاس پہنچ کر اس سے مخاطب ہوا۔ ازلان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا فون پکڑا اور کیفے کے اندر گھس گیا۔ فلیکس اس کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نشے میں چور انسان جاتے ساتھ بیڈ پر جا گرا۔ جینا اس سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر فلیکس اسے چھوڑنے کے بجائے مزید اس کے قریب ہونے لگا۔ اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اب وہ اس آدمی سے کیسے جان چھڑوائے؟ ڈارلنگ، میں ہم دونوں کے لیے زبردست سی ڈرنک لے کر آتی ہوں، اس نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج بہت ڈرنک کر لیا، آؤ اب مل کر کچھ مزے کرتے ہیں۔ اس نے جینا کی کلائی مزید مضبوطی سے تھام لی۔ آنکھیں نشے کی وجہ سے بار بار بند ہو رہی تھیں۔ چھوڑو مجھے۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اتنی حسین ہو تم۔ وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ جینا کے چہرے پر غصہ طاری ہوا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے پاؤں میں پہنی ایک ہیل اتاری، پھر اپنا پورا زور لگاتے ہوئے ہیل اس کے سر کے پچھلے حصے میں دے ماری۔ وہ اپنا سر پکڑتے ہوئے دور ہٹا
اس کے سر سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا۔ جینا جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ ایک ہیل اس کے ہاتھ میں تھی اور دوسری پاؤں میں۔ وہ جلدی جلدی یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ فلیکس اسے گالی دیتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا۔ جینا دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ فلیکس ابھی کمرے کے درمیان میں ہی پہنچا تھا کہ اس کا سر چکرانے لگا۔ نشہ تو پہلے ہی اس کا سر پر حاوی ہو رہا تھا، مگر جینا کے ہیل سر پر مارنے کے بعد سر مزید چکرانے لگا۔ پہلے تو وہ جنون میں بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن سر میں اٹھتی ٹیسوں کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ وہ دھڑام سے نیچے فرش پر جا گرا۔ جینا نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے سے باہر قدم بڑھائے۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے دوسرے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے لاک لگا لیا۔ وہ سامنے بیڈ پر بے حال سا گرا پڑا تھا۔ اس کا شکار اب اس کے سامنے تھا۔ شہر سے دور ایک جگہ آ کر اس کے قدم تھم گئے۔ اس کے سامنے کوڑے کے ڈھیر موجود تھے، جن کے ارد گرد جالی دار دیوار کھڑی کی گئی تھی، لیکن نشئی اور آوارہ پھرنے والے لوگوں نے جالی میں بڑے بڑے سوراخ کیے ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ لوگ اندر داخل ہوتے تھے اور پوری رات نشہ کرنے اور جوا کھیلنے میں گزار دیتے تھے۔ وہ اس سفید تھیلی کو کندھے پر لادے جالی میں موجود ایک سوراخ سے اندر داخل ہوا۔ اندر اتنی بدبو پھیلی ہوئی تھی کہ ناک پر ماسک لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ بدبو کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کوڑے کے ڈھیر کے پیچھے چھپتے ہوئے وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایک کرین تھی جو کوڑے کو اٹھا کر ایک مشین میں ڈال رہی تھی۔ مشین میں کوڑا ڈالتے ہی مشین اس کوڑے کے ڈھیر پر پریشر ڈالتی اور اسے چھوٹے سے چھوٹا تر بنا دیتی۔ اس طرح کوڑے کو ڈیکمپوز کرنا آسان ہو جاتا۔ وہ اپنی کمر پر لادی اس لاش کو اس کوڑے کے ڈھیر کے قریب لے جانے لگا۔ کرین میں بیٹھا آدمی رات میں اتنی اونچائی سے نیچے ہونے والی اس کاروائی کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس آ کھڑا ہوا، جس کو کرین اٹھا اٹھا کر مشین میں ڈال رہی تھی۔ کرین ابھی ابھی اس کے سر کے اوپر سے گزر کر گئی تھی۔ وہ بال بال بچا، ورنہ اس کی ایک آواز بھی کرین میں بیٹھے آدمی کو سنائی نہ دیتی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اس نے جلدی سے اس سفید تھیلی کو کوڑے کے اوپر پھینکا اور خود دور جا کھڑا ہوا۔ اگلے چکر میں کرین نے کوڑے کے ڈھیر کے ساتھ اس سفید تھیلی کو بھی اٹھا لیا اور دوسرے ہی پل اسے مشین میں ڈال دیا۔ مشین میں جاتے ساتھ اس کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کی لاش ایسے غائب ہوئی کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ زیان مسکراتے ہوئے وہاں سے دور جانے لگا۔ اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ دل کو ایک الگ ہی سکون ملتا تھا۔ یزین اسپورٹس سوٹ پہنے اسپورٹس کلب کے باہر کھڑا تھا۔ 2 دن بعد ان دونوں کا میچ تھا اور جینا کے ساتھ اس نے ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا تھا۔ وہ اسے مسلسل کال پر کال کر رہا تھا، مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے مجبوراً لیزا کو کال ملائی۔ وہ کال تو اس نے کر لی تھی، مگر اب بات کیسے کرے؟ جینا میرے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کل آئی تھی، اسے کسی پارٹی کے لیے میرا سوٹ چاہیے تھا۔ شاید وہ ادھر ہی گئی ہے آج۔ لیزا نے خود ہی اسے ساری بات بتا ڈالی۔ یزین سے وہ واقف تھی، وہ کم کم ہی بولتا تھا۔ پارٹی؟ اسے سمجھ نہیں آئی۔ جینا نے تو اس سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی، مجھے تو لگا تھا تم اس کے ساتھ جا رہے ہو۔ لیزا کا جواب سنتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ جینا کس کے ساتھ پارٹی پر گئی ہے اور کس پارٹی میں؟ وہ اس سوچ میں ڈوب گیا۔ تو تم آ ہی گئیں؟ وہ جینا کو دیکھتے ساتھ بولا۔ آنکھیں ہلکی ہلکی بند تھیں، یا شاید نشے میں اس قدر بھری ہوئی تھیں کہ وہ صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ جینا اپنی جگہ پر جم گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں آنے والی ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن ناہموار ہوئی۔ کیا وہ پکڑی گئی ہے؟ ہیلش بیبی، دور مت کھڑی رہو، میرے قریب آؤ۔ وہ باہیں کھول کر اسے اپنی طرف بلانے لگا اور جینا نے سکھ کا سانس لیا۔ مطلب وہ اسے کوئی اور سمجھ رہا تھا، یعنی کام اور آسان ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ڈیرن کے قریب قدم بڑھانے لگی۔ اس شخص کی شکل دیکھ کر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اپنے باپ کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ ماضی میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔
آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہونے لگیں، چہرے پر ایک جنون طاری ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے اندر سے ایک چاقو نکالا، پھر اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے اس چاقو کو اپنے پیچھے سوٹ کے اندر چھپایا۔ یہ کوٹ تو اتارو، وہ بے حد پیار بھرے انداز میں مخاطب ہوا۔ مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے، ہے نا؟ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا۔ اسے دیکھ کر ڈیمن ہل بھی نہ پایا۔ وہ اس کی کشش سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیا چیز ہو تم؟ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے قریب آئی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ڈیمن اس کے ہاتھ کی گرمائش کو محسوس کرتے ہوئے دیوانہ ہونے لگا۔ چلو آج ایک کھیل کھیلتے ہیں، وہ شرارتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے ڈیمن کا ہاتھ تھاما اور بیڈ کے ایک کنارے پر لگی ہتھکڑی کے اندر اس کا ہاتھ ڈالنے لگی۔ میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے جینا کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت کچھ۔ اس کی آواز ڈیمن کے کانوں میں رس کھول گئی۔ جینا اس کا ایک ہاتھ ہتھکڑی میں باندھ چکی تھی۔ اب وہ اس کا دوسرا ہاتھ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لے جانے لگی۔ آج تک میں لڑکیوں کو یوں قید کرتا آیا ہوں، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کے حوالے میں نے اپنا وجود کیا ہے۔ جینا اس کی بات پر ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کا دوسرا ہاتھ ہتھکڑی میں باندھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بند چکے تھے۔ وہ اب پوری طرح سے جینا کے رحم و کرم پر تھا۔ جینا نے اپنے پیچھے چھپایا چاقو جھٹ سے ڈیمن کی گردن پر رکھا۔ وہ اس کی اس حرکت پر ہنس دیا۔ ہائے، تم تو پہلے ہی مجھے اپنی آنکھوں سے قتل کر چکی ہو، اس چاقو کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جینا کے چاقو کو محض ایک مذاق سمجھ رہا تھا۔ جینا نے چاقو اپنی ہتھیلی پر رکھا، پھر کٹ لگایا۔ ڈیمن نے دیکھا کہ وہ لڑکی اپنے ہاتھ سے رستے خون کو بڑی بڑی نگاہوں کے ساتھ تک رہی تھی۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ اسے جیسے اس کے اندر اپنے جیسا جنون اور پاگل پن جھلکتا محسوس ہوا۔ جینا نے اپنی ہتھیلی ڈیمن کے لبوں سے لگائی۔ جینا کے خون سے اس کی زبان بھر چکی تھی۔ It's delicious, isn't it؟ یہ مزیدار ہے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو ڈیمن کو کھٹکا تھا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ قدرے سخت انداز میں بولا۔ Tell me, is it delicious or not؟ مجھے بتاؤ یہ مزیدار ہے یا نہیں؟ میرے ہاتھ کھولو، وہ غصے سے چلایا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، وہ اس سے بھی زیادہ زور سے چلائی۔ کون ہو تم؟ تم میلش تو نہیں ہو؟ وہ جینا کے خمار سے باہر نکلا تو اس کا دماغ مکمل طور پر ہوش میں واپس آیا۔ مجھے پہچانا نہیں تم نے؟ وہ اس کے کان کے قریب آئی۔ میں جینا ایلیسٹر ہوں، ایلیسٹر یاد ہے نا؟ اس نے ڈیمن کے کان میں سرگوشی کی۔ اسے بس ایک لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ اس نے جینا کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، وہی سرد سرمئی آنکھیں۔ وہ ان سحر کن آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا؟ تو تم اس باسٹرڈ ایلیسٹر کی بیٹی ہو؟ اس نے حقارت بھری نگاہوں سے جینا کی طرف دیکھا۔ اپنی گندی زبان سے میرے باپ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ڈیمن کا منہ زور سے نوچا۔ کیا کرے گی؟ مارے گی مجھے؟ چل مار کر دکھا۔ وہ مسکرایا جیسے وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے مجھے زندہ چھوڑ کر۔ اب میری بات غور سے سننا۔ وہ چاقو اس کے گردن پر رکھتے ہوئے اس کے قریب آئی، پھر کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ خون کی جو ہولی کھیلنا تم نے شروع کی تھی، ختموں سے میں کروں گی۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا گیا۔ بساط تم نے بچھائی تھی، چال میں چلوں گی۔ وہ ڈیمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے تک رہی تھی۔ پیادے تمہارے ہیں، حکم وہ میرا مانیں گے۔ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں تمہاری ہی چال میں نہ پھنسا دیا تو میں بھی ایلیسٹر کی بیٹی نہیں۔
وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے دور ہٹی۔ ڈیمن تلخی سے مسکرایا۔ جینا ابھی اس کے پاس سے ہٹنے ہی والی تھی کہ اس نے اپنی ٹانگیں ہوا میں اچھالی، پھر ان کی قینچی بناتے ہوئے جینا کا سر اپنی ٹانگوں کے بیچ پھنسایا۔ شیطان قید ہو یا آزاد، وہ رہتا طاقتور ہی ہے۔ وہ اپنی ٹانگوں میں اس کا سر مزید زور سے دبانے لگا۔ جینا اس حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ ارد گرد ہاتھ مارنے لگی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بساط میں نے بچھائی تھی، اور جو بساط بچھاتا ہے پیادے بھی اسی کے ہوتے ہیں اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تمہارا حال تمہارے باپ سے بھی بدتر کروں گا۔ وہ غصے سے غرایا۔ جینا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو بنا دیکھے ڈیمن کی جانب چلایا۔ چاقو سیدھا اس کی پسلی پر آ کر لگا۔ وہ درد سے چلایا، اس کی شرٹ خون میں رنگنے لگی۔ جینا جھٹ سے اس کی ٹانگوں کے بیچ سے نکلی۔ ڈیمن ڈارلنگ، دروازہ کھولو۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ شاید ایلش پہنچ چکی تھی۔ جینا نے ڈیمن کے الٹے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتاری، پھر اسے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ یو بچ، تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچو گی، وہ چلایا۔ اگر اس کے ہاتھ اس وقت قید نہ ہوتے تو وہ واقعی جینا کا قتل کر ڈالتا۔ دیکھتے ہیں کون کس سے بچتا ہے اور کون کس کو مارتا ہے۔ وہ اتنا کہہ کر کھڑکی کی طرف بڑھی۔ ڈارلنگ، کیا تم ٹھیک ہو؟ باہر کھڑی ایلش چلائی۔ بیڈ پر لیٹا ڈیمن درد سے کرا رہا تھا۔ جینا نے اپنی ہیل کی نوک کھڑکی کے شیشے پر ماری تو شیشہ چھنا کے دار آواز کے ساتھ ٹوٹ کر ارد گرد بکھر گیا۔ جینا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اونچائی بہت زیادہ نہیں تھی۔ نیچے کوڑے کی ایک بہت بڑی سی باسکٹ رکھی تھی۔ اس نے پہلے اپنا کوٹ نیچے گرایا، پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے خود نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ سیدھا اپنے کوٹ کے اوپر آ کر گری تھی۔ اس نے کوڑے کی باسکٹ سے نکلنا چاہا مگر اس کے بازو میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا۔ سارا وزن اس بازو پر پڑنے کی وجہ سے بازو میں بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی اس نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ اس اوپر کھڑکی سے ایک سیکیورٹی گارڈ جھانکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جینا کو دیکھ کر فوراً نیچے کی طرف بھاگا۔ جینا نے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ باسکٹ سے باہر نکلی، پھر کوٹ کندھوں پر گرائے گلی سے باہر بھاگی۔ زیان اپنے شکار کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہیڈمبرا کی تنگ گلیوں میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت یہ خاموش اور پر اسرار دھند میں لپٹی گلیاں اسے ہمیشہ سے ہی پسند تھیں۔ کوئی انسان اس وقت باہر موجود نہ ہوتا تھا، اسی لیے وہ کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح پوری رات گلیوں میں پھرتا رہتا تھا۔ دھند کے اس پار سے کوئی بھاگتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ آ رہا تھا یا آ رہی تھی، اس بات کا اندازہ اس نے ہیلز کی ٹک ٹک سے لگا لیا تھا۔ وہ اپنے سیاہ چوغے کا ہڈ سر سے نیچے جھکانے لگا، یوں کہ اب اس کی آنکھیں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اپنا بازو تھامے بار بار اپنے پیچھے دیکھتی ہوئی آگے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی آ رہا تھا یا نہیں، دھند کی وجہ سے یہ بات واضح نہ ہو پائی۔ زیان کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ ارد گرد کچھ دکھائی نہ دینے کے باعث وہ اس سے ٹکرائی۔ ٹکر کھانے کے بعد وہ نیچے زمین پر جا گری۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی نیچے بیٹھی رہی۔ وہ اس کا ہیرو تو نہیں تھا جو اسے اٹھاتا یا سہارا دیتا۔ پھر وہ خود کا سہارا لیتے ہوئے خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس اپنے پیچھے دیکھنے لگی۔ وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ شاید دھند میں دور تک دیکھنے کا فن رکھتا تھا۔ وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ کافی دیر پاگلوں کی طرح تیز تیز بھاگنے کے باعث اس کی سانس پھول رہی تھی۔ کان بالکل سن پڑ گئے تھے۔ اسے ارد گرد کی کوئی آواز بھی صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تم جس سے بھاگ رہی تھی وہ دھند میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ وہ اس کو یوں پھر سے اپنے پیچھے جھانکتے ہوئے دیکھ کر کہہ اٹھا۔ جینا نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا وہ کچھ بول رہا تھا؟ وہ اس کے ہلتے ہوئے لب تو نہ دیکھ سکی مگر اسے یوں محسوس ہوا کہ شاید وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیا آگے بڑھنے لگی، مگر اب وہ بھاگ نہیں رہی تھی۔ اس کی ایک ہیل ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے دونوں ہیلز ہاتھ میں اٹھا لیں، پھر ننگے پاؤں تیز تیز قدم آگے بڑھانے لگی۔ جب اس شخص نے نیچے سے اٹھنے میں ہی اس کی مدد نہیں کی تو اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ کوئی رومانٹک ماحول بنانے کے لیے اسے اپنے جوتے دے گا
بالکل بیکار تھا۔ وہ ابھی بھی بوکھلائی ہوئی تھی، بازوؤں اور سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اس کا جسم سن پڑا تھا، وہ اپنے ارد گرد کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جنا بے سد بس چلتی گئی اور زیان اس کے پیچھے لپکا۔ میں تمہیں مین روڈ تک چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آگے کی جانب اشارہ کیا۔ زیان کے ہاتھ کے اشارے سے وہ سمجھ گئی کہ وہ شخص اسے اپنے ساتھ آگے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جس شخص سے تم بھاگ رہی تھی وہ دوبارہ تمہارے سامنے آ گیا تو پھر تم اکیلے کیا کرو گی؟ جینا ایک بار پھر کوئی جواب دیے بنا آگے چل پڑی۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتا گیا۔ راستہ کافی خاموشی سے گزرا۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی۔ ہڈمبرا کی سنسان گلیاں ان دونوں کے یہاں سے ایک ساتھ گزرنے کی گواہ تھیں۔ زیان کو اس لڑکی سے نہ تو ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی اپنائیت محسوس ہوئی تھی، لیکن کچھ تھا اس لڑکی میں جو انجانا سا تھا۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو اس کو ایسے لبادے میں دیکھ کر ڈری نہیں تھی، جو اس کو موت کا فرشتہ نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ اسے کچھ بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ مین روڈ پر پہنچے تو جنا نے ہاتھ کے اشارے سے دور سے آتی ٹیکسی کو روکنا چاہا۔ ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ اس نے زیان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ زیان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ایسے اندھیرے میں کیسے چل لیتے ہو؟ مجھے اندھیرے میں چلنے کی عادت ہے، یہ انسان کو بھٹکا دیتے ہیں اور مجھے بھٹک جانا پسند ہے۔ اس کی آواز کسی بھاری لوہے کی طرح اس کے کانوں میں ہلکی ہلکی گونجی۔ اس کے حواس آہستہ آہستہ بحال ہو رہے تھے۔ ٹیکسی اس کے پاس آ کر رکی۔ ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز پر جنا رکی، بنا پلٹے اس بات میں سر ہلایا۔ آئندہ کبھی میرا اعتبار نہ کرنا۔ اعتبار؟ اس نے کب اس پر اعتبار کیا؟ لیکن وہ اس کے ساتھ بنا کسی جان پہچان کے چل پڑی تھی، تو وہ اس بارے میں بات کر رہا تھا۔ وہ جھٹ سے واپس پلٹی مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا، کیوں جیسے وہ کوئی چھلاوا تھا جو پل بھر میں غائب ہو گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ٹیکسی میں بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ صبح ہوتے ہی اس کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی نمودار ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھنے لگا۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ کل شام اسپورٹس کلب سے واپسی کے بعد اسے ماضی کی یادیں تنگ کرنے لگی تھیں۔ اس کا دماغ درد سے پھٹ رہا تھا۔ پھر وہ بے سد سا ادھر لیٹ گیا تھا اور اسے اب ہوش آیا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ جینا کمرے میں داخل ہوئی۔ کب سے سو رہے ہو تم؟ اب جلدی سے بستر چھوڑو اور آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ یہ تمہاری ہتھیلی پر کیا ہوا؟ اور یہ بازو؟ اس نے سب سے پہلے جینا کی ہتھیلی اور پھر بازو پر بندھی پٹی کو دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ رات کو پہلے سیدھا اسپتال گئی تھی۔ اسے کچھ دیر کے لیے وہیں داخل کر لیا گیا تھا۔ سورج نکلنے سے چند لمحے پہلے ہی وہ اسپتال سے نکلی تھی اور پھر یزین کی طرف آ گئی۔ ان دونوں کے گھر ایک ساتھ ایک ہی گلی میں تھے۔ اس وقت اگر وہ اپنے گھر جاتی تو اس کی ماں اور خاص طور پر ان کا شوہر اس پر عجیب عجیب الزامات لگاتے۔ وہ دونوں ابھی تک ڈھیٹ بن کر اسی گھر میں رہ رہے تھے، مگر جینا کا اس وقت کسی بحث کا موڈ نہیں تھا، اسی لیے وہ یزین کی طرف آ گئی تھی۔ گھر کی ایک چابی اس کے پاس بھی موجود تھی۔ حد ہے جینا، یہ ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہے، اتنی چوٹ لگ گئی ہے تمہیں؟ وہ فوراً اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کل تم کس پارٹی میں گئی تھیں؟ لیزا نے بتایا مجھے۔ اسے تھوڑی دیر بعد پوچھنا یاد آیا۔ تو میری خبر گیری کو چھوڑو، یہ بتاؤ میچ کب ہے؟ اس نے یزین کی بات کا موضوع ہی بدل ڈالا۔ کل ہے، لیکن چھوڑو، تم اس حالت میں کیسے کھیلو گی؟ ہو ہیلو، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنے ہاتھ سے بنی کافی پلاؤ گے تو مزید ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر یزین ہنس دیا۔ Como tú quieres, mi amor۔ جیسا تم کہو mi amor۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ اپنی مختلف زبانوں کا روب نہ جھاڑا کرو مجھ پر۔ وہ خفا ہو گئی۔ ہاں تو تمہیں اگر میری باتیں سمجھ نہیں آتی تو گوگل کر لیا کرو۔ وہ اسے مزید چڑھانے لگا۔ اتنا فالتو وقت نہیں ہے، اب چلو جلدی، مجھے بھوک لگی ہے۔
وہ تب کر بولی تو یزین چپ چاپ نیچے چل دیا۔ لیزا اپنے کمرے میں لیٹی اسٹیفن سے ویڈیو کال کرنے میں مصروف تھی۔ جینا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھی۔ اسٹیفن، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ آئی لو یو، گڈ بائے۔ اس نے جلدی سے فون کاٹا اور جینا کے گلے جا لگی۔ کدھر غائب ہو یار تم؟ کل سے تمہیں کال کر رہی ہوں، تم نہ ہی کال اٹھا رہی تھی نہ ہی گھر پر موجود تھی، اور یہ کیا ہوا؟ اس نے جینا کے بازو پر بندھی پٹی کو دیکھتے ساتھ پوچھا۔ ایک منٹ سانس تو لینے دو۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ لیزا بھی اس کے ساتھ ہی جا بیٹھی۔ لیزا کا کمرہ عالی شان تھا، جس میں رکھی ایک ایک چیز شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ وہاں موجود تمام چیزیں برانڈڈ اور مہنگی ترین معلوم ہو رہی تھیں۔ سوری، تمہارا ڈریس خراب ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ آگے بڑھایا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے کپڑے بآسانی پورے آ جاتے تھے، اسی لیے اکثر جینا اس کے کپڑے مانگ لیا کرتی تھی۔ بھاڑ میں گیا ڈریس، تم بتاؤ کیا ہوا کل؟ بہت کچھ۔ اب بتاؤ گی بھی یا بس رائٹرز کی طرح سسپینس ہی ڈالتی رہو گی؟ اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ تو سنو پھر۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک لیزا کو ایک ایک بات بتائی۔ لیزا اس کی پوری کہانی سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جینا اس قدر جنون میں آگے بڑھ جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ بات نارمل نہیں تھی۔ اب تو جینا کی حرکتیں بھی کوئی نارمل انسان ہونے کا ثبوت نہیں دے رہی تھیں۔ تم پاگل ہو جینا، پاگل! مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم نے قانون پڑھ رکھا ہے۔ وہ اس کی حرکتیں سن کر گہرے شوق میں مبتلا ہوئی۔ میں نے قانون پڑھا ہے، قانون توڑنے کے لیے، فخری انداز میں جواب دیا گیا تھا۔ تو جب تم نے اس کی گردن پر چھری رکھ ہی دی تھی تو گردن کاٹ کر قصہ بھی ختم کر دیتی۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، تم نہیں سمجھو گی۔ چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ خیر، مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ابھی لیزا کوئی سوال کرتی کہ اس نے اپنے بیگ سے ایک گھڑی نکالی۔ بھورے چمڑے والی وہ عام سی دکھنے والی گھڑی میں ایسا کیا تھا جو جینا کو چاہیے تھا؟ لیزا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس کی ہر تصویر میں ایک چیز مشترکہ تھی، یہ گھڑی۔ اتنا امیر آدمی اگر ہر وقت ایک ہی گھڑی پہن کر رکھتا ہے تو ضرور کچھ تو خاص ہے اس میں۔ اس نے ڈیمن کی ہر تصویر پر یہی ایک چیز غور سے دیکھی تھی۔ وہ سوٹ بدلتا تھا مگر گھڑی ایک ہی رکھتا تھا۔ ایسا کیا خاص تھا اس میں؟ یہ گھڑی AY کمپنی نے بنائی ہے۔ یہ کمپنی کوئی عام گھڑیاں نہیں بناتی۔ دیکھنے میں ضرور تمہیں بس ایک معمولی سی گھڑی لگے گی مگر اس کے اندر ایک مخصوص سسٹم انسٹالڈ ہے جس کے اندر آپ کے تمام اہم کاغذات محفوظ رہتے ہیں۔ سمجھو یہ کسی کلاؤڈ اسٹوریج کی طرح ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس گھڑی کے اندر مجھے اس کے خلاف کچھ ملے گا یا نہیں، کوئی ایسے لیگل پیپرز جو اس کے خلاف استعمال ہو سکیں، مگر میں کوشش تو کر ہی سکتی تھی۔ مگر تمہیں اتنا کیسے پتا اس گھڑی کے بارے میں؟ مجھے تو ابھی بھی یہ عام سی لگ رہی ہے۔ لیزا اس گھڑی کو غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے وہ بس ایک عام سی گھڑی ہی لگی تھی۔ اس نے اپنے موبائل میں گھڑی کی تصویر نکال کر اسے دکھائی۔ اس تصویر کو زوم ان کرو تو گھڑی کی سائڈ پر ایک چھوٹا سا لوگو نظر آ رہا ہوگا۔ اس لوگو کی مدد سے میں نے اس کمپنی کے بارے میں ریسرچ کی اور میں اس نتیجے تک پہنچی۔ میں ابھی بھی شور نہیں ہوں کہ اس گھڑی میں کچھ ہوگا یا نہیں، مگر کیا پتا یہ گھڑی کام آ جائے۔ اور جو اپنے دشمن کے سامنے آ کر تم نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا، اس کا کیا؟ پہلے وہ تم سے بے خبر تھا تو تم محفوظ تھیں، مگر اب وہ ضرور تمہارے خلاف کچھ کرے گا جینا۔ اگر اس نے تمہیں مروانے کی کوشش… نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس خیال کے آ جانے سے ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرا اصل مقصد ڈیمن کے سامنے آنا ہی تھا۔ مجھے اب موت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں جنگ کا اعلان کر چکی ہوں۔ دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ وہ ایسے پرسکون بیٹھی تھی جیسے وہ آنے والے طوفان سے بے خبر تھی۔ میں ڈیڈ سے بات کرتی ہوں۔ میں تمہارے گھر کے باہر 2 سے 3 سیکیورٹی گارڈ کھڑے کرواتی ہوں اور تمہارے لیے ایک پرسنل باڈی گارڈ کا انتظام بھی کرواتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 2 سے 3 سیکیورٹی گارڈز اور یہ باڈی گارڈز
ڈیمن کو روک سکتے ہیں، وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ کل جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارا تو وہ ایک لمحے کے لیے ڈر گیا تھا۔ اسے یوں لگا تھا کہ میں اسے مار ڈالوں گی۔ وہ میرے جنون کو دیکھ چکا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح جنونی اور پاگل ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، یوں جیسے وہ واقعی اپنے جنون میں پاگل ہو گئی ہے۔ اب تم کیا کرو گی جینا؟ جینا نے بنا کوئی جواب دیے کسی کا نمبر ملایا۔ 2 رنگنگ کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ حال چال پوچھنے کے بعد وہ سیدھا کام کی بات پر آئی۔ تمہاری دوست ایک فائٹر ہے۔ ہاں بھائی، وہ ایک بہت اچھی لڑاکا ہے، زبان اور ہاتھ دونوں ہی بہت تیز چلتے ہیں۔ دوسری جانب سے جواب آیا۔ کیا وہ مجھے یہ سب سکھا سکتی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، میں اس سے بات کروں گا تو وہ ایسے فٹ سے مان جائے گی۔ تھینک یو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، اس سب کے بارے میں یزین کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ تم فکر ہی نہ کرو، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ اور جینا نے بائے بولتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ جینا اور یزین ٹریک سوٹ پہنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ جینا نے بالوں کی پونی کی ہوئی تھی، جبکہ یزین نے ماتھے پر بینڈ پہن رکھا تھا تاکہ بال ماتھے پر نہ آئیں۔ آج وہ دونوں صبح سے ہی پریکٹس کرنے میں مصروف تھے۔ شام کو ان دونوں کا میچ تھا، مگر جینا صحیح سے ریکٹ گھما بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے بازو کی پٹی اترنے میں ابھی کچھ دن تھے۔ ڈاکٹر نے اسے بازو زیادہ زور سے ہلانے سے منع کیا تھا، اس لیے اسے کھیلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ تم آگے ہی رہنا، میں پیچھے سنبھال لوں گا۔ وہ دونوں آپس میں میچ کے متعلق تدبیر بنا رہے تھے۔ جینا نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں مخالف ٹیم کے سامنے کھڑے تھے۔ میچ شروع ہو چکا تھا۔ وہ ٹاس ہار گئے تھے، اس لیے پہلی سروس مخالف ٹیم نے کروائی تھی۔ جینا آگے نیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے پاس شٹل کم یا نہ ہونے کے برابر ہی آ رہی تھی۔ پیچھے کھڑا یزین اکیلے اپنے دم پر ہی شٹل کو باہر جانے سے روک رہا تھا۔ وہ بہت ساری چیزوں میں اچھا نہیں تھا، دوسرے لڑکوں کی طرح بہادر، نڈر اور طاقتور نہیں تھا، مگر وہ کچھ چیزوں میں ایسی مہارت رکھتا تھا کہ کوئی اس کے آگے ٹک نہیں سکتا تھا۔ بیڈمنٹن ان میں سے ایک تھا۔ وہ ویسے ہی دراز خط تھا جس کے باعث وہ اونچی سے اونچی چھلانگ لگا کر شٹل کو باہر جانے سے بار بار روک رہا تھا۔ انہوں نے جو 5 پوائنٹس کھوئے تھے وہ جینا کی بدولت ہی کھوئے تھے، مگر یزین کے ماتھے پر ایک بار بھی شکن نہیں آئی۔ وہ تھا ادھر پوائنٹس بنانے کے لیے، جینا پوائنٹس کھو بھی دے خیر تھی، اسے سب اجازت تھی۔ آخری پوائنٹ باقی تھا، جو ٹیم بھی یہ پوائنٹ کر لیتی وہ جیت جاتی۔ مخالف ٹیم نے اچھی چال چلتے ہوئے شٹل کو ہلکا سا اچھالا۔ شٹل زیادہ دور نہیں گئی، وہ جینا کے قریب قریب تھی۔ جینا نے ریکٹ گھما کر شٹل کو نیٹ کے اس پار کرنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ شٹل نیچے زمین کی جانب تیزی سے گرنے لگی۔ مخالف پارٹی یہ دیکھتے ہی ریکٹ چھوڑ کر گراؤنڈ میں ناچنے لگی۔ تبھی وہ ہوا سے بھی تیز بھاگتا ہوا جینا کے قریب آیا۔ شٹل کو زمین پر لگنے سے پہلے ہی اس نے اپنے ریکٹ سے ایک زوردار شاٹ مارتے ہوئے شٹل کو نیٹ کی دوسری جانب پھینکا۔ شٹل مخالف پارٹی میں موجود لڑکے کے سر پر لگ کر نیچے زمین پر جا گری۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ گیم از ناٹ اوور یو فولز، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بے وقوفوں۔ اور اس کے منہ سے یہ جملہ سن کر جینا نے حیرت کے مارے پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھا، پھر وہ کھل کر مسکرائی۔ پہلی بار یزین نے کسی کو کوئی جواب دیا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ سویٹر کے اوپر سیاہ لانگ کوٹ پہنے اس کے بتائے گئے کیفے کے اندر داخل ہوئی۔ سامنے کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ اسی کی جانب لپکی۔ تم؟ جی میں، سرد مہری سے جواب دیا گیا۔ کیا تم وہی ہو جو؟ جی میں وہی ہوں جس سے تمہیں بہت کچھ سیکھنا تھا۔ تو تم مجھے اپنا وقت کب دے سکتی ہو؟ کل صبح سے آ جانا یہیں اسی کیفے میں۔ وہ کافی کا مگ کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ جینا کو لگا شاید وہ کسی غلط لڑکی سے مل رہی ہے۔ ایک کیفے چلانے والی لڑکی جو کافی کے مگ صاف کر رہی ہے، وہ اسے کیا سکھائے گی؟ کافی بنانا؟ اچھا مذاق ہے۔ کیا میں تمہارا نام جان سکتی ہوں؟ اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے سوال کیا۔ لائلہ سلطان۔
میرا نام لائلہ سلطان ہے۔ تو یہاں اس موڈ پر ختم کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کو۔ ساتھ ساتھ ختم ہوتا ہے حصہ اول، جس کا نام ہے سرپوش۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نیکسٹ اس کا حصہ شروع کریں گے، اور یہاں تک کہانی بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ ڈیمن جو کہ اصل میں ڈیرن ہے، تو اس کا نام تو پتہ چل چکا ہے، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے، لیکن وہ کیسے کرتا ہے سب کام، کس طرح اس نے 2 روپ دھار رکھے ہیں، اور کس طرح جینا اس سے مقابلہ کر پائے گی، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا نیکسٹ ایپیسوڈز میں۔ تو رہیے گا ساتھ اور سنتے رہیے ذل بائے احمد راؤ ایٹ اردو آڈیو بکس۔ اللہ حافظ۔